الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ الطاہرین وعلی صحابہ اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ محبوب سبحانی حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ارشاد ہے، اس کو ذرا غور سے سننا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے۔ مومن کو چاہیے کہ سب سے پہلے فرائض ادا کرے، ان سے فراغت کے بعد سنتوں پر توجہ دے، پھر نوافل اور فضائل میں مصروف ہو۔ فرائض کی تکمیل کے بغیر سنتوں میں مشغول ہونا حماقت اور نادانی ہے۔ آپ جیب میں مسواک بھی رکھیں، پگڑی بھی، ٹوپی بھی سر پہ رکھیں، لباس بھی سارا صحیح پہنیں، لیکن فرض نماز کبھی کبھی چھوڑ دیں تو یہ ساری پھر حماقتیں ہیں۔ یہ محبوب سبحانی کا قول ہے، میرا نہیں ہے۔ پھر آپ کہیں بھی سید بخاری نے کہا، یہ حضرت محبوب سبحانی کا قول ہے۔ اگر کوئی شخص فرض ادا کرنے کی بجائے سنن اور نوافل میں مشغول ہوا تو وہ ہرگز قبول نہ کیے جائیں گے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے کسی بادشاہ نے کسی کو اپنی خدمت میں بلایا، وہ باہر جا کر اس کے چوکیدار کی خدمت کر کے واپس آ جائے، بادشاہ تک پہنچے ہی نہ ہو۔ تو وہ تو بادشاہ نے بلایا تھا، اس کو انعامات دے، وہ تو وہاں گیا ہی نہیں ہے، وہ رستے میں رہ گیا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو بنیادی چیز جو ہے فرائض ہے۔ اب فرائض جو ہے وہ ذرا پھر سمجھ لیں۔ دائمی فرض نماز ہے ہمیشہ، اس کو کسی صورت میں بھی نہیں چھوڑنا ہے۔ اسی طرح دیوانہ ہو گیا ہے، پاگل ہو گیا ہے تو اب اس پر نماز معاف ہے۔ بیمار پر معاف نہیں ہے، وہ اٹھ کھڑا نہیں ہو سکتا، معاف نہیں ہے۔ وہ بیٹھ نہیں سکتا، سو کر نیت کر لے، معاف نہیں ہے اس پر۔ اسی طرح روزہ ہے، ماہ رمضان کے روزے فرض ہیں، یہ ہر صورت میں ادا کرنے ہیں، ان کو چھوڑنا نہیں ہے۔ اگر مجبوراً کوئی ایسی بیماری ہے کہ ڈاکٹر نے منع کیا کہ آپ نے روزہ نہیں رکھنا، بیماری کا مفتی یا مفتی جو ہے مولوی، وہ ڈاکٹر ہوتا ہے، ڈاکٹر منع کرے تو اگر آپ کو چھینک آ گئے، نزلہ ہو گیا، روزہ چھوڑ دیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں، وہ کہتے ہیں آپ کے لیے روزہ، اس بیماری میں روزہ چھوڑنا بہت ضروری ہے زندگی بچانے کے لیے، تب آپ چھوڑیں گے۔ تو یہ بھی ذہن میں رکھیں۔ اسی طرح زکوٰۃ ہے، 52.5 تولے چاندی کے برابر جس کے پاس بھی دولت ہے یا سونا ہے، سونا اب تقریباً 1 تولہ بھی ہو تو اس پر زکوٰۃ بنتی ہے، تو 40واں حصہ یا 2.5%، 100 میں سے 2.5 روپے، 1000 میں سے 25 روپے، لاکھ میں سے 2500، کروڑ میں سے 25,000، ایسے نا جی۔ تو یہ زکوٰۃ یہ ہر صورت دینی پڑے گی۔ اسی طرح جو کاشتکار ہیں وہ 20واں حصہ اپنی تمام پیداوار کا دیں گے، یہ عشر ہے ان کا۔ ہمارے علاقے میں کیونکہ یہاں قیمتاً پانی استعمال ہوتا ہے، جہاں صرف آسمانی پانی سے فصل تیار ہوتی ہے وہاں 10واں حصہ ہے، وہاں 10واں حصہ ہے، اس لیے عشر 10 کو کہتے ہیں۔ لیکن ہمارے علاقے ان علاقوں کے ساتھ 20واں حصہ ہے جہاں پانی قیمتاً استعمال ہوتا ہے، پانی کی قیمت ہے۔ تو یہ چیزیں، اسی طرح آپ کے پاس زندگی میں کبھی بھی اتنے پیسے آ گئے ہیں کہ حج کر سکتے ہیں، تو حج اب فرض ہو گیا ہے۔ اب پیسے نہیں ہیں لیکن ہر فرض ہے، چاہے آپ ادھار لے کے کریں، ورنہ آپ فرض ادا کیے بغیر فوت ہو جائیں گے۔ یہ لوگ کہتے ہیں بچیں گے نہیں، زندگی میں ملازم ہیں ہم،
جب ریٹائر ہوتا ہے اس کے بعد اتنے پیسے آ جاتے ہیں کہ حج کر سکتے ہیں. اب وہ حج کرے نہیں کرتا تو اس کا فرض ہو گیا ہے. یہ نہ کہ بچتے نہیں ہیں، بچے یا نہ بچے. اسی طرح کسی نے کوئی جائیداد بیچی ہے، پیسے آ گئے ہیں، اب حج فرض ہو گیا ہے. چاہے اس نے بیٹوں کی شادی کرنی ہے، اس کو فارغ نہیں ہوا، پیسے نہیں بچے، پھر حج فرض ہو گیا ہے اس کو. یہ باتیں ذہن میں رکھیں. تو یہ محبوب سبحانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول کیا ہے کہ فرائض جو ہیں وہ ادا کرنا زیادہ اہم ہے، بلکہ ضروری ہے، اس کے بغیر قبول نہیں ہوں گی نوافل وغیرہ. آپ کا ایک قول ہے کہ سچائی اور راست بازی اختیار کرو، یعنی سچی بات کرو، سچا کام کرو، سچا قول ہو، سچا فعل ہو. اگر یہ دونوں صفتیں نہ ہوتیں تو کسی شخص کو بھی قرب الہی نصیب نہ ہوتا. سچائی اور سچائی کا ساتھ دینا اور سچا کام کرنا، یہ اگر نہ ہوتے تو قرب، کیا مطلب کہ ان کے بغیر قرب الہی نصیب نہیں ہوتا ہے. ہماری داڑھی چاہے 1 گز جتنا ہو جائے، چاہے ہمارے سجدے کے 100 نشان ہوں، اگر ہم جھوٹے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کی معرفت سے محروم ہیں، اللہ تعالیٰ کے قرب سے محروم. یہ ذہن میں رکھیں. ہم سمجھتے ہیں اتنا 1000 دفعہ ہم نے درود شریف پڑھی، 1000 دفعہ قبول ہی نہیں ہوئی ہے. جب جھوٹے ہو، جھوٹے کے کیا درود شریف قبول ہے، جھوٹے کا کیا کلمہ شریف قبول، وہ تو جھوٹا ہے. وہ کلمہ پھر کیسے سچا پڑتا ہے؟ سب چیز جھوٹ ہوئی جاتی ہے. جھوٹ سے بچیں. یہ محبوب سبحانی رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال پڑھ رہا ہوں، مجھ پہ ناراض نہیں ہونا. تیسری چیز انہیں بتائی وہ تکبر ہے، غرور ہے. اب غرور مختلف قسم کے، کسی کے پاس دولت ہے اس کا غرور ہے، کسی کو علم ہے وہ علم کا غرور ہے. یہ میں PhD ہوں، میں MPhil ہوں، میں پروفیسر ہوں، میں ڈاکٹر صاحب ہوں. تم کچھ نہیں ہو، جو کچھ ہو اس نے بنایا ہے تمہیں. اچھا بعض دفعہ اور تو اس نیک عمل کا بھی غرور ہو جاتا ہے کہ میں 100 رکعت نماز روزہ نفل پڑھتا ہوں، میں رات کو تہجد کے لیے اٹھتا ہوں، میں اتنا آزاد. وہ میں آ گیا تو وہ ساری تباہ ہو گئی، ختم ہو گئی ہے، وہ غرور آ گیا ہے. تو اس میں سے دور ہونا ہے. تو اس کا طریقہ محبوب سبحانی رحمۃ اللہ نے بتایا ہے کہ جو بھی اچھا عمل کر لیتے ہو، جو بھی، تو وہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سمجھو. کیا سمجھو؟ کہ مالک نے توفیق دی ہے، تو میں تو نہیں کر سکتا تھا، میں تو اس قابل نہیں. کیوں؟ میرا تو نفس ہے، وہ تو برائی کا حکم دیتا ہے. میرے ساتھ تو شیطان ہے ہر وقت، وہ تو برائی کا حکم دیتا ہے. اس کے باوجود میں نماز پڑھ لیتا ہوں، تو اس کا کرم ہے. جب اس کا کرم سمجھو گے تو پھر غرور نہیں آئے گا. جب میں نماز پڑھتا ہوں تو میں آ گیا تو غرور آ گیا ہے. تو میں کی کوئی جرت نہیں ہے کہ وہ نیک عمل کر سکے. تو یہ مختصر اقوال ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان بزرگان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ان کے طریقہ کار کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ مختصر اقوال ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان بزرگان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ان کے طریقہ کار کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.